تو یہ بتائے گا یہ جو منرل انویسٹمنٹ فورم ہے انکریجنگ تو ہے کہ انویسٹرز پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اتنے معدنی ذخائر ہمارے پاس ہیں کہ ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ سکتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ چیزیں آپ کو مطلب مٹیریلائز ہوتی نظر آ رہی ہیں اور جو انویسٹرز آتے ہیں یہ ایم او یوز ہوتے ہیں، کیا یہ بات آگے بڑھے گی اس سے؟ جی دیکھیے عادل، میں جب کامرس منسٹر تھا پاکستان کا تو میرا ایک واشنگٹن کا دورہ ہوا، تو مجھے ملنے کا اتفاق ہوا یو ایس جیولوجیکل سروے کے لوگوں سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو منرل ڈپازٹس ہیں، جو ہائیڈرو کاربنس ہیں، یہ بہت بے تحاشا کول بے تحاشا مقدار میں اویلیبل ہیں، اور your country can become a rich country. Now having said that, unfortunately جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا بیرک گولڈ کے ساتھ، یہ ریکوڈیک والے جو ہیں، it's one of the largest companies in the world, but fortunately اب amicably resolve ہو گیا ہے. So ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس ریکوڈیک ماڈل موجود ہے فار فورن انویسٹر، اس میں انویسٹمنٹ فورن ہی آئے گی، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، دے ہیو ڈیپ پاکٹس، اینڈ دیر فور آئی فیل کہ یہ کیونکہ وی آلریڈی ہیو اے ماڈل وچ ٹو سم ایکسٹینٹ کین بی پرسوڈ بائی ادر انویسٹرز، تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے. بہرحال ایم او یو ہوتا ہے جی، اس کے بعد بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، فیزیبلٹیز بنتی ہیں، اور ایک چیز جو ہے جو جس ورڈ آف کاشن کہ یہ علاقے جہاں یہ ہمارے منرل ڈپازٹس ہیں، انفارچونیٹلی اس میں فی الحال سیکورٹی ایشوز ہیں، بٹ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان پہ قابو پا لے گی، تاکہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ جب اپنا کاروبار کریں تو ان کو کم از کم سیکورٹی ایشوز نہ ہوں. لیکن ویری ڈیفینیٹلی عادل دس کین بی اے گیم چینجر فار پاکستان. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت چائنا سے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اب چھوٹی چھوٹی کوانٹیٹیز جا رہی ہیں، لیکن چائنا کی جو منرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ، سو دیٹ از اے گڈ سائن. ٹھیک. اچھا خان صاحب، دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ آپ نے تو بڑی انکریجنگ بات کی کہ جی دس کین بی اے گیم چینجر، اور اس میں آبویسلی چیلنجز اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. ابھی تک گورنمنٹ کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کا ہمیں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ ایز سچ فی الحال نظر نہیں آ رہا. ول اٹ ٹیک سم مور ٹائم؟ مطلب اب دیکھیں 7-7.5 روپے فی یونٹ جو ہے اس میں کمی، یہ انفلیشن پہ جو ہے اس کا اثر ہونا چاہیے. کیا وجوہات اس کی کیا ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا جو ان کی ابھی تک پرفارمنس رہی ہے 1 سال میں کہ ہمیں تھوڑا بہت بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے نظر آئے؟ عادل دیکھیے، جو کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، آپ نے ابتدا میں کہا کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں، سب کی خواہش ہے کہ اور کم ہو، لیکن آئی تھنک تھوڑا سا ذرا محتاط رویہ اختیار کرے گا اسٹیٹ بینک. نمبر 2 کرنسی میں اسٹیبلٹی آئی ہے. نمبر 3 انفلیشن ویری ڈیفینیٹلی بہت کم ہوئی ہے. یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں. دیکھیے دنیا بڑی تیزی سے بدلی ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2008 کے بعد ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ 6 گنا بڑھ گئی ہیں. ہمارے فسکل ڈیفیسٹ 7-8% تک ہیں. کانسٹنٹلی وی رن انٹو بیلنس پیمنٹ پرابلمس، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی آ جاتی ہے. بیچ میں جب انٹرسٹ ریٹس آئے تھے تو کچھ چند ایسے فسکل ایئرز آئے تھے کہ جو ہمارا ڈیٹ سروس چارج تھا، ڈیٹ سروس that was more than net federal revenue of the net FPR, net federal revenue of the federal government. اب وہ بہتر ہوگی، انٹرسٹ ریٹ ذرا کم ہو گئے. دیکھیے ہمیں
آپ بہت سنتے ہیں اور میں نے یہ ایک کالم بھی لکھا تھا کہ واٹ از اسٹرکچرل ریفارم. ہم ہر IMF پروگرام کے بعد سنتے ہیں کہ جی بس اب اسٹرکچرل ریفارم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور جی ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کر دیں گے اور ہم ٹیکس نیٹ بڑھا دیں گے اور ہم اپنے خرچے کم کر لیں گے. بٹ دوز آر نیسیسری تھنگس, پروڈنٹ تھنگس ٹو ڈو. بٹ یہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہے. اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن جو پاکستان کو چاہیے اس وقت, جو یہ ڈیٹ ٹریپ سے باہر نکلے. اس وقت تو ہم وی آر پائلنگ ڈیٹ آن ڈیٹ. ہمارا IMF پروگرام آ گیا ہے لیکن اس پروگرام کے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ فارن ڈیٹ جو ہے ہمارا 130 بلین سے 150 بلین ہو جائے گا. تو وہ تو کوئی مزے والی بات نہ ہوئی. ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے عادل, ہماری مینوفیکچرنگ شرنک کر رہی ہے ایز اے پرسنٹیج آف GDP. اور ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے صرف تب نکلیں گے اگر ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو ساؤنڈ بنیادوں پر رکھیں. اینڈ یہ ایشو ایک SROز اور انسینٹیوز اور کسٹم ڈیوٹی اور انکم ٹیکس انسینٹیوز کا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اپنی بند انڈسٹری کھولنی ہے, پھر ہم نے دیکھنی ہے کہ جو ہم چیزیں بنا سکتے ہیں باہر کیوں نہیں بھیج رہے, پھر ہم نے دیکھنی ہے کہ جو ہماری بنیادی انڈسٹریز ہیں, اسٹیل, پیٹرو کیمیکلز, مشین ٹول موجود ہی نہیں ہے, پھر ہم جائیں گے ویلیو ایڈڈ پہ اور پھر ہم ہائی ٹیک پہ جائیں گے. دیکھیے ہم بنیانے بناتے اور جوتے بناتے, ہم جا کے وہ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹر سے نہیں بنانا شروع کر دیں گے نا جی. ہمارے پاس تو وہ HR ہی نہیں ہے, ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. ہمارے پاس ماڈلز موجود ہے جاپان کا, ساؤتھ کوریا کا, چائنا کا ریسنٹلی, کہ آپ نے انڈسٹریلائز کیسے کرنا ہے. ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹ کی بتاؤں کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکی انتظامیہ جو ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یہ مینوفیکچرنگ ریسٹور کرنے پہ کیوں لگی ہوئی ہے, میڈ ان امریکہ. یو سی دیٹس اے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. آپ کو یہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ شاید مینوفیکچرنگ میں تو ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت ہوگا لیکن امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس ہے سروسز کی ایکسپورٹ پہ. اوکے, اینڈ اٹ از امیزنگ کہ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ میڈ ان امریکہ اور بنیان بھی ادھر بنے اور جوتا بھی ادھر بنے اور کھلونا بھی ادھر بنے. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہیں اور یہ unsustainable ہیں, and I don't think they will last for too long, although they are very severely devastating the international markets.